29 اپریل 1929 کا وہ دن تھا جب وہ چھری لے کر اپنے گھر سے نکلے اور گستاخ رسول کو ایک ہی وار میں قتل کر ڈالا۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں فیصل اعجاز۔ ناظرین، ویسے تو دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے ستارے گزرے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جانیں قربان کی، لیکن انہی جان نثاروں میں ایک ستارہ پاک و ہند میں بھی گزرا ہے جس نے اس وقت کے گستاخ ملعون راجپال کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اپنے دین کی لاج رکھی اور ناموس رسالت کا دفاع بھی کیا۔ جی ہاں، اس کا نام ہے غازی علم الدین۔ غازی علم الدین 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر کے باہر ایک فقیر نے صدا لگائی تو ان کی والدہ اس فقیر کو خیرات دینے کے لیے جب دروازے تک پہنچی تو اس فقیر نے غازی علم الدین کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ بی بی، تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ یہ بچہ تم لوگوں کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ تم لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ پاک اس بچے سے کیا کام لینے والا ہے۔ اس فقیر کا یہ کہنا تھا اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ جب ایک لاہور کے ایک پبلشر نے ایک گستاخانہ کتاب شائع کی جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر مسلمانوں نے اس وقت کی انگریز حکومت سے اس کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، بلکہ اس ملزم کو بھی کڑی سے کڑی سزا دینے کا بھی کہا، لیکن جس کے نتیجے میں صرف ملزم کو 6 ماہ کی قید سنائی گئی۔ ملزم نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جہاں پر ایک ہندو جج نے اس کو بری کر دیا اور پھر مسلمان ایک بار پھر سیخ پا ہو گئے۔ انگریزوں کے اس اسلام دشمن حرکت کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے طرح طرح جلسے جلوس منعقد کرنا شروع کر دیے۔ ان جلسے جلوسوں کی وجہ سے اس وقت کی انگریز حکومت نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا اور مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو پھر جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مسلمان جگہ جگہ جلسے کرتے رہے اور کہتے رہے کہ راجپال ملعون واجب القتل ہے۔ ان الفاظ نے غازی علم الدین کے قلب و روح کو گرمایا اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 29 اپریل 1929 کا وہ دن تھا جب وہ چھری لے کر اپنے گھر سے نکلے اور گستاخ رسول کو ایک ہی وار میں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد غازی علم الدین نے نہ صرف قتل کا اعتراف کیا بلکہ گرفتاری بھی دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب غازی علم الدین کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر جج انگریز تھا۔ اس نے غازی علم الدین سے کہا کہ تم نے قتل کیا ہے، تم نے توہین عدالت کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ لیکن غازی علم الدین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جج صاحب، آپ عدالت میں بیٹھ کے توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو بحیثیت ایک مسلمان جو ہے وہ توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے غازی علم الدین کا کیس لڑا۔ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم غازی علم الدین سے جب ملنے جیل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ علم الدین، تم کہہ دو کہ جب تم نے اس گستاخ کو قتل کیا تھا تو تم اس وقت ہوش میں نہیں تھے۔ تو غازی علم الدین نے وہ تاریخی الفاظ بولے، انہوں نے کہا کہ جناب، زندگی چ پہلا کام کیتا ہے جڑا ہوش چ رہ کے کیتا ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جب غازی علم الدین کو دفنایا جا رہا تھا تو وہ قبر میں لیٹے اور پھر باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ اقبال، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا کہ بروز محشر اس قبر کی مٹی گواہی دے گی کہ اقبال نے ایک عاشق رسول کی قبر کی مٹی کو چھوا تھا۔ اور جس طرح انہوں نے یہ ایک کام کر کے دکھایا، اور آج بھی اگر کوئی گستاخ رسول اس طرح گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ گستاخیاں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کر جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے الحمدللہ۔ میں آج کل کے نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کسی پیر یا فقیر کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، تو اس کا جواب لاجیکلی اور کیٹیگوریکلی یہ ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا۔
ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، جنہوں نے غازی علم الدین کے نام سے ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔